آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خدا کے کلام کی باتیں نصرت جون کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور خدا کے کلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ خدا کے کلام کی باتیں زیادہ بہن بھائیوں تک جا سکیں۔ اگر آپ خدا کے کلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو بدلے میں خداوند آپ کو بھی برکات دے گا اور آپ دوسروں کے لیے بھی برکات کا وسیلہ بنیں گے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک خاص بات، ایک خاص کلام جس میں لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کا پرجوش استقبال کیا، تو آئیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی 21 باب 2 آیت سے 9 آیات تک۔ اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی تم ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھولو اور میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ یہ خداوند کو درکار ہے اور وہ جلد واپس کر دے گا۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ بیٹی صہیون سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، یعنی بچے بلکہ لدو بچے پر۔ پس شاگرد گئے اور جیسا یسوع نے انہیں حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لے آئے اور اپنے کپڑے اس پر ڈالے، اور وہ اس پر سوار ہوا، اور ہجوم کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی، اور ہجوم جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے، داؤد کے بیٹے کو ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشیانہ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آج کے کلام میں ایک خاص بات ہے، یہاں پر بھی ایک نوشتہ، ایک پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ یہ اس لیے ہوا جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ بیٹی صہیون سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ ہمارا بادشاہ یسوع المسیح ہمارے پاس آتا ہے۔ آج جیسے ان لوگوں نے اس وقت جب خدا یسوع مسیح اس زمینی دنیا میں، اس دنیا میں رہتے تھے، انہوں نے استقبال کیا اپنے بادشاہ کا، ایسے ہی آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں یسوع کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے، ہوشیانہ کے نعرے لگانے کی ضرورت ہے، جیسے انہوں نے ہوشیانہ کے نعرے لگائے اور گدھے کے اوپر اپنے کپڑے ڈالے، راستے میں کپڑے بچھائے، چادریں بچھائیں، کھجوروں کی ڈالیاں لے کر اس کو لہرا کر اس کا استقبال کیا یسوع کا خوشی کے ساتھ، کیونکہ یہ سارا کلام پورا ہو رہا تھا، شریعت پوری ہو رہی تھی، وہ ساری باتیں پوری ہو رہی تھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے حق میں کہی گئی تھی۔ کیسا حلیم اور فروتن بادشاہ، کسی بہت بڑی گاڑی میں نہیں، بگی میں نہیں، گھوڑے پہ نہیں، ایک عام سے جانور پر بیٹھ کر سوار ہو کر آ رہا ہے۔
وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے بھی حلیم اور فروتن بننا ہے. اپنے آپ کو بڑا نہیں بلکہ چھوٹا بنانا ہے. جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا, اور جو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا. آج ان لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ ان کا بادشاہ آ رہا ہے. ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ گدھے کے بچے پر سوار ہیں, بلکہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ ہمارا بادشاہ آ رہا ہے. اور وہ اپنے بادشاہ کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے, اور جو کچھ ان کے پاس ہے, اپنے کپڑے, دوپٹے, عورتوں نے کھجوروں کی ڈالیاں, درختوں کی ڈالیاں لے کر انہوں نے اپنے بادشاہ کا استقبال کیا. اس بادشاہ کا جو ان قریب اپنی جان انہی لوگوں کے لیے, جو آج ان قریب وہ بادشاہ انہی لوگوں کے لیے جو آج اس کا استقبال کر رہے ہیں, ہوشانہ کے نعرے لگا رہے ہیں, انہی کے لیے اپنی جان دینے والا ہے. تو اس وقت جب یسوع کو گتسمنی باغ میں پکڑا گیا تو یہی سب لوگ یسوع کو چھوڑ کر بھاگ گئے, یہاں تک کہ اس کے شاگرد بھی اس کو چھوڑ گئے. صرف مقدسہ ماں مریم مجدلی اور شاگرد یوحنا صلیب کے نیچے اس کے ساتھ ساتھ رہے. کیا ہم بھی اپنے دکھوں اور مصیبتوں کو دیکھ کر, اپنی جان کی فکر کر کے اپنے خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ جائیں گے؟ اگر ہمارے اندر وہ محبت ہے جو خداوند یسوع مسیح نے مجھ سے اور آپ سے کی, تو کبھی جیسے اس نے نہیں چھوڑا, جان دی, قربانی دی, جان دینے تک وفادار رہا, تو ہم بھی جان دینے تک وفادار رہیں گے اگر ہم اس سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں. آج ہم اگر سچے دل سے اس کا استقبال کریں گے, ہوشانہ کے نعرے لگائیں گے, تو ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے, ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے, اس کو نہیں چھوڑیں گے, اور وہ تو کبھی ہمیں چھوڑے گا ہی نہیں, کیونکہ اس نے اپنی وفاداری کا ثبوت دے دیا ہے. اپنی جان قربان کر کے, مار کھا کے, کوڑے کھا کے, توہین برداشت کر کے, اس کے منہ پر تھوکا گیا, اس کے کپڑوں کو بانٹ دیا گیا. آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ یسوع ہماری زندگیوں میں آنا چاہتا ہے, وہ ہماری زندگیوں میں ہے. آج ہم کھجوروں کا اس کو اتوار کہتے ہیں, کھجوروں کا اتوار منا رہے ہیں, لیکن ساتھ اس کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کر رہے ہیں. اگر آج آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں ویلکم کر رہے ہیں, ہوشانہ کے نعرے لگا رہے ہیں, اس کی آنے کی خوشی منا رہے ہیں, اس کا استقبال کر رہے ہیں, تو یاد رکھیں وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ اس کو اکیلا چھوڑ جائے, وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہیں, اس سے پیار کریں, اس سے محبت کریں, خوشی سے اپنی زندگیوں میں اس کا استقبال کریں, اس کو ویلکم کہیں, ہوشانہ کے نعرے لگائیں. تو خداوند یسوع مسیح کی وہ قربانی جو اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے دی ہے کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی, اور ہم سب وہ نجات کا راستہ جو اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے کھول دیا ہے ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا, اور کھلا ہے. آئیں ہم سب مل کر آج ان لوگوں کی طرح جیسے انہوں نے یسوع کا استقبال کیا, ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس کا استقبال کریں, اور ہم سب مل کر ہوشانہ ہوشانہ کے نعرے لگائیں, اور اپنے بادشاہ کو, یسوع بادشاہ کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کہیں, خوش آمدید کہیں, اس کا استقبال کریں. تو خداوند ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا فرمائے, مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے, آمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے, اور خدا کے کلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, تاکہ خدا کے کلام کی باتیں زیادہ بہن بھائیوں تک جا سکیں. گاڈ بلیس یو. خداوند میں ہمیشہ خوش رہیں.